بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے دوستوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک بیان شیئر کرتے، تو چلیے ویڈیو پلے کرتے۔ اور رمضان کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں۔ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جس شخص کے میں رمضان میں تبدیلی واقع نہ ہو، پورے سال اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رشد و ہدایت کی جتنی باتیں رمضان میں ہوتی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، اور جتنا مجاہدہ رمضان میں ہوتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے جتنا قریب رمضان میں ہوتا ہے کسی اور مہینے میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر رمضان میں آپ تبدیل نہیں ہوئے اور اپنے دل کی دنیا کو آباد نہیں کیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، تو پھر اس دل میں دنیا کی محبت کے کانٹے چبھتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا، جہاں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، وہیں ساتھ میں فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ رمضان اور دعا یہ دونوں لازم اور بولو بھائی ملزوم ہے۔ رمضان میں تلاوت کی کثرت، اور رمضان میں روزے وہ تو ہیں ہی فرض، رمضان میں صدقات و خیرات کی کثرت، اور چوتھی چیز رمضان میں دعا کی کثرت، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صدقہ ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لینا، اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ایک چیز کا ان راتوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں نا، یہ پورے سال میں ایسی راتیں نہیں آتی جو رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ پورے سال میں یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب پورے سال میں نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے ان راتوں کی۔ ان راتوں میں کرنا کیا ہے، کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ پہلی بات تو یہ کہ مانگنا ہے۔ ہمارے ہاں دعائیں مانگنے کا رواج بولو بھائی ختم ہو گیا، دل ہی نہیں لگتا دعا میں، ایسی بے رخی سے مانگتے ہیں، اتنی بددلی سے مانگتے ہیں کہ اس طرح تو انسان کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا جو جو مانگ رہا ہوں وہ قبول ہو رہا ہے، تو پھر دیکھو بیٹھ جائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے مصلی سنبھال کے۔
شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی ہوتی ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا تو ہے نہیں، جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا. بھائی اگر ہم مانگتے ہیں اللہ مجھے جاب دلا دے اور 1 کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا، سبحان اللہ، دعا قبول ہو رہی ہے. بے روزگار آدمی خود بھی مانگ رہا ہے، مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، مگر جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کا بے روزگار ہی رہتا ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے نا. کوئی مریض ہے ہسپتال میں، اس کی شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ مریض کا مریض ہی رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دعا مانگتے ہیں اللہ ابا کو ٹھیک کر دے، مگر ابا ٹھیک ہونے کا نام بول لو نا، کیا ہو گیا؟ نہیں لے رہے. خود اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے، وہ بھی نہیں ہوتا، یہ کام کر دے، وہ بھی نہیں ہوتا. ہو تو کچھ رہا نہیں ہے، تو بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے فائدہ کیا؟ یاد رکھیے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، بہت خوش قسمت. ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی. جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے، یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی، کہیں چکر چل رہا تھا، دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی، ہو گئی جان چھڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی، بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. ہم تو سنتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، ان کو بڑھاپے میں مل گئی. اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے. ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں، جوانی میں نہیں ہو رہے. تو یہ جو سوچیں ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں. بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے، وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں ہیں کہ ابا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ماموں کی جاب لگ گئی کہ نہیں لگ گئی، خالہ واپس آ گئی، ٹھیک ہے، میں کہ جا کے بیٹھی ہوئی تھی، واپس آ گئی کہ نہیں آئی. تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اب کیا کیا بتاؤں میں، کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں. امکان ہے جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے، اس کا امکان ہے، اس کا امکان ہے. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں، اس کا امکان بھی ہے. الطاف بھائی واپس آ جائیں، اس کا امکان بھی ہے، کراچی آ جائیں واپس. بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے، بشرطے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اس کے سامنے گڑگڑایا جائے اور وہ رد کر دے. باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے. اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا. ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا، غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا. اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراً ٹھیک ہو گیا تو ہسپتال تو بند ہو جائیں گے نا بھائی. بھائی ہسپتال تو بند ہو جائیں گے، ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے؟ بے روزگار. اور قبرستان میں مردے دفن ہونا، بولو بھائی، ختم. قبرستان میں کون جائے گا پھر؟ تو ہمارا کام ہے دعا. بے روزگار اگر سارے
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ اگر زمین میں رزق کی اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے. زمین میں کیا پھیل جائے گی؟ سرکشی. ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو دولت کم دی. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، بعض لوگ بعض کے ماتحت بن کے رہیں، ورنہ سارے کیا بن جائیں گے؟ سردار بن جائیں گے. نظام عالم خراب ہو جائے گا. میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے، وہ فوراً ہو گیا. آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں، کافر بھی کہے گا کہ بھئی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑنے کی؟ دعا قبول لازمی ہوتی ہے، مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے. کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی. نظر بسا اوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی، کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام، لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے خوب گڑ گڑاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع، بولو بھائی، نہیں جا رہی. اب اللہ دعا قبول کرتے کیسے ہیں؟ دعائیں قبول، بھائی ہمیں تو وہ چیز مل نہیں رہی، ہم نے کہا اللہ ٹھیک کر دے، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، واپس آ جائے، واپس نہیں آ رہی ہے، بھائی چلی جائے، جا نہیں رہی. تو اب ہم کیسے، ہمیں پتہ چلے گا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. دعا کی قبولیت کی، بولو بھائی، بعض دفعہ تو جو چیز مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے، لیکن انسان بدبخت جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے دعا کا نتیجہ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو وہ چیز نہیں بھی ملتی. تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے تھے بچپن میں. ان کی والدہ نے پوری رات مصلی بچھا کے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو بینائی مل جائے. دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں فرشتے آئے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس عورت کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور اس کے بیٹے کو بینائی، بولو بھائی، دے دی. صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. بعض دفعہ اللہ اس طرح سے دعا قبول، بولو بھائی، کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. مریض لا علاج ہوتا ہے، آپ دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے، تو اللہ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دن رات دیکھتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی، اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ نعم بولو بھائی، نعم البدل. آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ، آپ کو یہاں جاب مل جائے، وہاں نہیں ملی، اللہ نے کہیں اور دلا دی. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا ادھر، یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں. اللہ کو پتہ ہے یہاں نہیں ہیں، وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں.
تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے, پورا زور لگا لیا, ان کا نام بھی آ گیا, عین موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے, بڑی دعائیں مانگی تھی, گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ, مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں, رد ہو گئیں. اللہ کی قدرت کے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا, اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں لگی تھی. تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی, بولو بھائی, قبولیت کا. یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا, متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا. آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے, مریض کو شفا نہیں ملی, مر گیا, لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا, ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا, زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں. تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا, متبادل. صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا, شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے, اس کو بھی کیا ہونے والی ہے, بیماری. تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا, لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا. اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں, کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں, تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو, وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے, اللہ کے بینک میں جمع, اور اس پہ سود لگتا ہے. پھر کیا لگتا ہے, سود, بہت بڑھا چڑھا کے, کیونکہ ابھی نہیں دیا نا, اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا, تو بعد میں جب ملتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے, پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب بعد میں ملے گی, اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو, اور اگر ادھار پہ چاہیے, بعد میں چاہیے, تو پھر زیادہ دوں گا میں. کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو. یقین کر لے ہو رہی ہے, ہو رہی ہے قبول. اللہ کی حکمت ہے, مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے, اس کی حکمت ہے, ہم نے مانگنا ہے. اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ سے محبت, ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے. دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے, وہ ہے دل کی تسلی. اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے, اللہ کی عدالت میں. کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے, شروع ہو گئی. ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں, بولو بھائی, اس پہ نمبر لگ گیا ہے, رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے. اب کب نمبر آتا ہے, ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا.
لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار تم کرنے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے, ویزا لگنے کا انتظار ہے بس, ہے بھائی تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں, جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا, اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے نا ایسے. تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع, بولو بھائی, کرا دی ہے, ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. تو تسلی, یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے دنیا میں. اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے. ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے, سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے, پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے. اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. بیٹا گم گیا, دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, مانگتے رہے, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے, ذرہ برابر بھی مایوسی.